إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ معزز اس دینی پروگرام میں تشریف فرما علاقے کے باوقار علماء کرام اور مونگیا مارنی بستی کے میرے دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس ٹھنڈ موسم کے باوجود آپ کی اس بستی میں جامع مسجد کے اندر پروگرام دین کا رکھا گیا، درس کے شکل میں یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس دینی پروگرام میں میرا جو موضوع ہے وہ موضوع علماء کرام کا مقام اور اس کی ذمہ داریاں۔ بہت ہی بہترین موضوع ہے۔ اہل علم کا مقام، جن کو اللہ نے علم دین سے نوازا ہے، علم قرآن اور علم حدیث حاصل کرنے کی توفیق عنایت کیا، ان کا مقام اللہ نے بہت اونچا رکھا ہے، بہت ہی بلند و بالا مقام ہے۔ عالموں کا مقام بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دیا، اللہ تعالی نے گواہی دیا انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس گواہی میں اللہ تعالی نے اپنے 7 فرشتوں کا ذکر کیا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ، فرشتوں کا ذکر فرمایا، اور فرشتوں کے ذکر کے بعد کس کا ذکر فرمایا؟ سنو، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ عالموں کا ذکر، علم والوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی گواہی دی
کہ اس زمین پر، اس دھرتی پر اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، بندگی اللہ کی جائے گی، بندگی اللہ کی ہوگی، اللہ کی اطاعت کی جائے گی۔ اور اس گواہی میں فرشتوں کا ذکر فرمایا اور اہل علم کا ذکر فرمایا۔ پتہ لگا لو کہ اہل علم کا مقام کیا ہے۔ اللہ نے جن کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمایا، علم حدیث سے سرفراز فرمایا، علم قرآن کی تعلیم سے، علم قرآن سے نوازا، اس کا مقام کیا ہے پتہ لگا لو۔ اور نبی کی حدیث کیا کہتی ہے سنو، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء کرام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں۔ اور پتہ ہے، یاد ہے، معلوم ہے، نبی جو اس دنیا سے گئے، انبیاء کرام اس دنیا سے چلے گئے، مال نہیں چھوڑا، اثاثہ نہیں چھوڑا، دولت نہیں چھوڑا تو دین چھوڑ کے گئے۔ دین چھوڑا، دین کی تعلیم چھوڑ دیا۔ یہی ورثہ، یہی میراث انبیاء کرام کا چھوڑا ہوا میراث، چھوڑا ہوا ورثہ علماء کرام کے حصے میں ملا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی اہل جہاں سے کہہ دو، دنیا والوں سے کہہ دو، بتا دو کہ جو عالم ہیں اور جو عالم نہیں ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھوں میں اور عالموں میں فرق ہے۔ یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حافظ علاء الدین نہیں کہہ رہا، کوئی بشر نہیں کہہ رہا، یہ اللہ رب العالمین کا قول ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہنے کے لیے کہا کہ جہاں والوں سے کہہ دو، دنیا والوں سے کہہ دو، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ جو علم والے ہیں، جن کو اللہ نے علم دین سے نوازا ہے، علم قرآن سے نوازا ہے، جو قرآن کی تفسیر سے واقف ہیں، جنہوں نے حدیث کی کتابیں پڑھا، حدیث کا علم سیکھا، اور جنہوں نے نہیں سیکھا، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ مقام ہے علماء کرام کا۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے علماء کرام کا صحیح مقام سمجھنے کی کوشش نہیں کیا۔ آج جو علماء کا مقام ہونا چاہیے، جو علماء کو درجہ ملنا چاہیے، ہم نے وہ درجہ نہیں دیا۔ آج جگہ جگہ دیکھ لو، آج چوراہے میں دیکھ لو، آج دکان میں جا کر دیکھ لو، آج بازاروں کی محفلوں میں دیکھ لو، فلاں آدمی فلاں عالم کی شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا، فلاں کی عیب جوئی کرتا نظر آئے گا، کہے گا کہ فلاں عالم ایسا، فلاں عالم ایسا، فلاں عالم کے اندر یہ برائی، فلاں عالم کے اندر یہ نقص، یہ نقائص و عیوب ہیں۔ انہیں ڈرنا چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے، انہیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جن عالموں کی برائی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کا درجہ بہت ہی بلند کر دیا ہے، بڑے اونچے طبقے کے وہ لوگ ہیں۔ آپ کس کی برائی کر رہے ہیں؟ علماء کرام کی برائی کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دینی ملی بھائیوں، عبداللہ ابن مبارک کہا کرتے تھے، عبداللہ ابن مبارک کہا کرتے تھے کہ جو علماء کی توہین کرے
وہ آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سنو، علماء کی توہین کرنے والا، علماء کی برائی بیان کرنے والا، علماء کی نکتہ چینی کرنے والا، علماء کی عزت کی چھلنی چھلنی کرنے والا، علماء کی عیب جوئی کرنے والا، وہ قیامت کے دن آخرت کی بھلائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور سنو سنو سنو، امام اوزاعی کہتے ہیں الوقیۃ فی اہل العلم من کبائر الذنوب۔ کیا فرمایا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو علماء کرام کے اندر نقائص کی تلاش کرتے ہیں، عیوب کو ڈھونڈا کرتے ہیں، ان کی برائیاں جگہ جگہ بیان کیا کرتے ہیں، یہ برائیاں بیان کرنا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے علماء کا مقام سمجھتے ہوئے علماء کی توہین سے بچو بچو، علماء کی توہین مت کرو، علماء کا احترام کیا کرو، علماء کرام کا احترام کرو، علماء کرام کی قدر کرو، ان کی قدر و منزلت کو سمجھو، ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ حضرت جاؤ، یہ سمیانہ کا خیال کر رہے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہیں۔ سنو، صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہیں، وہاں موجود کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب کے گھوڑے کا لگام تھام لیا، پکڑ لیا۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں، کس سے کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں، او حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے گھوڑے کا نکیل کیوں تھام رہے ہیں؟ میرے گھوڑے کا لگام آپ کیوں پکڑ رہے ہیں؟ آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، آپ ان کے خانوادے سے ہیں، آپ چچا زاد بھائی ہیں، آپ میرے گھوڑے کے لگام کو مت پکڑیے، مت پکڑیے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا جواب دیا؟ ان کے جواب پر غور کرو لوگوں، کیا جواب دیا؟ کہا، او ابی ابن کعب سنو 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 سنو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے، عالموں کا خیال کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہاکذا یفعل بالعلماء، ہم نے آپ کے گھوڑے کا لگام اس لیے پکڑ لیا، یہ نبی کا حکم ہے، نبی نے ایسے ہی علماء کا خیال رکھنے کے لیے کہا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، علماء کی قدر کرو، علماء کا احترام کرو، علماء کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ۔ یاد رکھو، جس دن یہ علماء نہیں رہیں گے، دین محفوظ نہیں رہے گا، اسلام محفوظ نہیں رہے گا۔ ارے یاد کرو، جس دن علماء کرام نہیں رہیں گے، عیدین کا خطبہ کون دے گا؟ جمعہ کا خطبہ کون دے گا؟ کون دے گا؟ جس دن علماء کرام نہیں رہیں گے، جوڑی کون بنائے گا؟ نکاح کون کرائے گا؟ نکاح کا خطبہ کون دے گا؟ سوچو، جس دن علماء کرام نہیں رہیں گے، خود جمعہ کی نماز کون پڑھائے گا؟ پنجگانہ نماز کی
امامت کون کرے گا؟ عیدین کی نماز کون پڑھائے گا؟ نماز استسقاء کون پڑھائے گا؟ کیا سمجھتے ہو؟ علماء کے وجود سے دین میں خیر ہے، دین میں استحکام ہے، دین اسلام کے اندر مضبوطی ہے۔ جس دن علماء کرام نہیں رہیں گے دین کی مضبوطی ختم ہو جائے گی، دین کا قلعہ منہدم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، دین کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، علماء کرام کا مقام بہت اونچا ہے، اس لیے علماء کرام کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اور دوسرا پوائنٹ جو مجھے دیا گیا ہے وہ علماء کرام کی ذمہ داری، لیکن بتا دوں کہ علماء کرام جن کا تم تمسخر کرتے ہو، جن کا تم مذاق اڑاتے ہو، جن کی توہین کرتے ہو، جن کی ذلت و رسوائی، جن کے ساتھ ذلت و رسوائی کا معاملہ کیا جاتا ہے، سن لو، یہ علماء کرام اہل علم جو ہوئے ہیں ایسے ہی نہیں بنے، ایسے ہی عالم نہیں بنے، ایسے ہی قاری نہیں بنے، ایسے ہی حافظ نہیں بنے۔ سن لو، انہوں نے مدرسے میں رہ کر سوکھی روٹیاں کھائی ہیں، دال بھات کھایا ہے، اور اگر کسی دن دوپہر کے کھانے میں کیڑا پڑ گیا اس دن دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھا سکا۔ ارے تم تو اپنے گھر کے اندر طرح طرح کے ماکولات و مشروبات کا انتظام کرتے ہو، لیکن مدرسے میں ایسا کچھ بھی انتظام نہیں ہوتا، وہاں سونے کا بھی انتظام اچھا نہیں، وہاں کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں ہوتا۔ کئی سال مدرسے میں رہ کر، بوریے میں سو کر، چٹائیوں میں سو کر سال بتایا کرتا ہے، اور تب جا کر ایک عالم بنتا ہے، ایک طالب علم عالم بنتا ہے۔ ارے عالم کا مقام سمجھو۔ ارے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں تمام چیزیں علماء کے لیے، اہل علم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور پتہ ہے کہ نہیں کہ جب کوئی طالب علم نکل جاتا ہے دین کی تعلیم کے حصول کے لیے، سناؤ، سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ مچھلیاں بھی ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کیا کرتی ہیں، سناؤ، اور ان کے لیے تو فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ تو مقام بہت اونچا ہے علماء کرام کا۔ میرے بھائیوں، علماء کرام کی قدر کرو۔ آج علماء کرام کی ناقدری ہو رہی ہے، اسی ناقدری کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے امام کو صرف 4,000 ہی تنخواہ دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ کہیں کہیں کیا ہوتا ہے 5,000 6,000۔ سوچو، غور کرو کہ اتنے اونچے پائے کے عالم جن کی امامت میں نمازیں ادا کرتے ہو، ان کی تنخواہ صرف 3,000، اس کی تنخواہ صرف 4,000، اس کی تنخواہ 5,000، اس کی تنخواہ 6,000۔ سوچا، کبھی سوچا کہ آخر ان کی بھی تو اولاد ہیں، ان کے بھی گھر والے ہیں، ان کے بھی گھر میں کچھ افراد ہیں، ان کی زندگی کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیوں، اب چلتے چلتے میں آخری جو پوائنٹ ہے کہ علماء کرام کی ذمہ داری سرسری طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ علماء کرام اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ آج سماج بگڑ رہا ہے، معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ آج سماج کے اندر کون سی ایسی برائیاں نہیں ہیں جو برائیاں ہمارے سماج کے اندر پائی نہیں جاتی ہیں، ان برائیوں کو اپنے
سماج سے، اپنی سوسائٹی سے ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں ان برائیوں کو اپنے سماج سے مٹانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے سماج میں کتنے لوگ مل جائیں گے جو ATM مارا کرتے ہیں، چوری کیا کرتے ہیں، ڈکیتی کیا کرتے ہیں، زناکاری کیا کرتے ہیں، شراب نوشی کا کام کیا کرتے ہیں۔ علماء کرام، تو قوم کا رہبر ہے۔ علماء کرام جو ہوتے ہیں وہ قوم کے رہنما ہوتے ہیں۔ تمہیں نگاہ رکھنی ہوگی کہ ہماری قوم کس ڈگر پہ جا رہی ہے، کس طریقے کو اپنا رہی ہے۔ ان تمام چیزوں پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، حقوق العباد کے لیے اپنے معاشرے کے افراد کو جگانے کی ضرورت ہے۔ آج معاشرے میں میراث کا جنازہ نکال دیا۔ میراث حق، لڑکی کا بھی حق میراث کے اندر ہے، لڑکے کا بھی حق میراث کے اندر ہے، بہن کا بھی حق میراث کے اندر ہے۔ علماء کرام کو چاہیے کہ میراث کے موضوع پر تقریر کیا کریں، خطبہ دیا کریں، لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا کریں، آمادہ کیا کریں۔ ہمارے معاشرے میں جہیز ایک لعنت والا فعل ہے، ایک ناسور بیماری ہے۔ اس بیماری کو اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جتنی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حقوق العباد کے بارے میں بھی پہل ہونی چاہیے۔ ہمارے علماء کرام حقوق العباد کے تعلق سے بھی لوگوں کو بیدار کریں، لوگوں کو جگائیں۔ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، یتیموں کے حقوق کیا ہے، مفلسوں کے حقوق کیا ہے، غریبوں کے حقوق کیا ہے، مسافروں کے حقوق کیا ہے۔ ان تمام بسیوں پر خیال رکھنا ہوگا۔ علماء کو اصل میں داعی بن کر، مبلغ بن کر اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ یاد رکھو، آج تم ایک نہیں انیک ہو، ہزار کی تعداد میں موجود ہو۔ سنو، تقریر ختم ہو گئی۔ سنو، اللہ کے نبی ایک تھے، اعلان کیا، کفر کے ایوان میں اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ او لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ آج ضرورت ہے لوگوں کہ علماء اپنا اپنا کردار ادا کیا کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہم جمیع مسلمانوں کو اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے سماج کے افراد کو علماء کا مقام سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ علماء کرام کی قدر اور علماء کرام کی قدر و منزلت کی توفیق نصیب فرما، اور علماء کرام کو بھی اپنی اپنی ذمہ داریاں بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔